جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ریجن میں جو صورتحال ہے، ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک آل آؤٹ وار جاری ہے، اور پورے ریجن کو، جیسے بریک سے پہلے شہباز نے بھی ذکر کیا، کم از کم اس وقت جو 10 ممالک ہیں وہ اس کانفلکٹ کی لپیٹ میں ہیں۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے لنک پر سردار مسعود خان صاحب نے، پاکستان کے منجے ہوئے سفارتکار ہیں، پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں امریکہ میں بھی اور یونائٹڈ نیشنز میں بھی۔ بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ تو ہم سب اینٹیسپیٹ کر ہی رہے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل کسی بھی وقت ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ آج وہ حملہ ہوا، لیکن اس میں جو اب صورتحال نظر آ رہی ہے، جس خدشے کا اظہار بہت سے لوگ پہلے بھی کر رہے تھے، جو ایران کہتا تھا کہ اگر ہمارے خلاف آپ کارروائی کریں گے تو پھر جہاں جہاں امریکی ایسٹس ہیں، ملٹری بیسز ہیں، ہم ان کو نشانہ بنائیں گے۔ اور ایران نے ود ان آورز ہم نے دیکھا سعودی عربیہ، قطر، کویت، بحرین اور اسی طریقے سے یو اے ای کے اوپر میزائل داغے ہیں۔ کیا اس وقت آپ کی اسیسمنٹ ہے، کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا، اور حسب وعدہ ایران نے جو ہے جوابی کارروائی کی ہے، اور اس کے بعد خلیجی ریاستوں کو نشانہ بنایا جس میں امریکی اڈے موجود ہیں۔ تو یعنی جنگ اس وقت تک تہران میں جو نشانے جو لگائے گئے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، اور جو جوابی کارروائی کی گئی، اس تک محدود ہے۔ اب ہمیں آگے بڑھ کے یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ ابتدا ہے جنگ کی، اور کیا یہ جنگ پھیلے گی، کیا یہ زیادہ خطرناک ہوگی؟ کیا امریکہ جس اسلحہ و بارود، جس قسم کے بحری بیڑوں کے ساتھ یہاں موجود ہے، کیا وہ پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرے گا؟ اور ایران کس حد تک اپنا دفاع کر پائے گا؟ اگرچہ اس کے پاس بھی قوت موجود ہے، اس کے پاس بیلسٹک میسائلز موجود ہیں، اور بیلسٹک میسائلز کے علاوہ اس کے پاس ڈرونز ہیں، اس کے پاس سائبر وارفیئر کے لیے بھی کیپیبلٹیز موجود ہیں۔ لیکن اگر یہ جنگ طوالت اختیار کرتی ہے تو پھر جو ہے خطے کا کیا حال ہوگا، اور خود ایران کا کیا حال ہوگا؟ اور جیسا کہ آپ خود اپنے تعارفی جملے میں کہہ رہے تھے کہ اگر یہاں ریجیم چینج جو ہے وہ مقصد اولی ہے، کیونکہ جو اسرائیل یہ کہہ رہا ہوگا کہ اگر یہاں ریجیم چینج ہو جائے، یا نظام حکومت یا نظام قیادت تبدیل ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جو نئی حکومت کو لائیں گے اس کو جوہری پروگرام یا یورینیم کی افزودگی کے اوپر بھی آمادہ کر دیں گے، کیونکہ یہ ان کی ایک شرط ہوگی اس حکومت کے لیے اگر وہ اسے لائیں گے۔ اور دوسرا جو ہے، اسی طریقے سے جو مسائل کی رینج جو ہے اسے بھی کرٹیل کیا جا سکتا ہے۔ اور ویسے ہی اگر وہ جو ہے کوئی سیکولر حکومت آئی، مذہبی حکومت نہ آئی، تو پھر جو ہے اس کے یہ جو ان کی ملیشیاز ہیں، ریجنل ملیشیاز ہیں جو ان کی حلیف ہیں ایران کی، ان کا بھی سوال ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے لوگوں نے عوامی سطح پہ کس رد عمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ان کو براہ راست اپیل کی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا تاریخی موقع ہے، آپ اسے فائدہ اٹھائیں اور اپنی قیادت اور اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یا ایک قومی وحدت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کے ان حملوں کی مزاحمت کرتے ہیں۔ اگر یہ ہوتا ہے تو جنگ طوالت اختیار کرے گی۔ ابھی تک جو سننے میں آیا ہے کہ امریکہ کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے کہ وہاں وہ افواج کو ایران کے اندر بھیجے گا، لیکن آگے جو ہے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی بھی ایک مضبوط فصیل ہے جسے عبور کرنا تمام طاقت کے باوجود امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے ذرا مشکل ہے۔ لیکن اگر وہ فصیل عبور کر لیتے ہیں، اور اگر وہاں وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں ہیں، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں، صرف ہمارے لوگ نہیں، مطلب پاکستان کے نہیں یا اس خطے کے لوگ نہیں، جو مغربی مبصرین وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جو ہے وہ ایک خانہ جنگی کی صورتحال ہو سکتی ہے، اور ایک لمبی جنگ لڑی جائے گی جیسے کہ عراق میں لڑی گئی تھی۔ کوئی ایسے نہیں ہوگا کہ ایک دم آنن فانن وہ جو ہے اس نظام کو تباہ کر دیں گے۔ تو اس کے جو آپ جیسے تجزیہ کر رہے تھے کہ اس کے پاکستان کے بات ہیں، مذاکرات شروع ہوئے تھے ایران کے اور امریکہ کے انڈائریکٹلی، اس سے پہلے جو اسلامک کنٹریز تھیں جس میں سعودی عربیہ بھی تھا، پاکستان بھی تھا، تو وہ ٹرکیہ وہ میڈیٹرز تھے۔ پھر ایران نے پوزیشن چینج کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو انڈائریکٹ موڈ ہے جو عمان والا وہ راستہ اپنائیں گے۔ تو اگر آپ کے اس کے اوپر کیا اسیسمنٹ ہے کہ اگر زیادہ اسلامک ممالک اس کے اندر شامل ہوتے تو جو آج ہوا ہے یہ اوائڈ کیا جا سکتا تھا، امریکہ کے اوپر بہتر پریشر ڈالا جا سکتا تھا؟ یہ کیا ایران کی غلطی تھی کہ اس نے اسلامک بلاک کو اس نے چھوڑ کر اس نے صرف ایک کنٹری کے اوپر ریلائی کیا؟ نہیں، تو دیکھیے اس میں جو
جو ترکیہ کے علاوہ مصر شامل تھا، اس کے علاوہ جو ہے یہ خلیجی ریاستیں جو تھی یہ امریکہ کے اوپر زور ڈال رہی تھی. ان میں سے جو ہے یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل کی حلیف بھی ہے کیونکہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے. تو یہ سارے کے سارے مل کر ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ حملہ نہ کریں ان سے، بلکہ ہاتھ باندھ کے انہوں نے کہا کہ آپ حملہ نہ کریں کیونکہ اس سے صرف ایران کی تباہی نہیں ہوگی، ہماری بھی تباہی ہوگی. کیونکہ کوئی ایسا ان کے پاس طریقہ نہیں تھا کہ اگر ایران بھی جو ہے مڑ کر تعدیبی کارروائی کرتا ہے اور جوابی کارروائی کرتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ بھی اس سزا سے نہیں بچ سکتے تھے. اور جیسا کہ ہو رہا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے، اس میں بھی ایک سوال ابھرتا ہے کہ کیا خلیجی ریاستیں ایران کے ان حملوں کو جذب کر پائیں گی، کیونکہ ایران کا ہدف خلیجی ریاستیں نہیں ہیں، ان کی ساورن ٹیریٹری ضرور ہے، کیونکہ اس ساورن ٹیریٹری میں وہ اڈے ہیں جو امریکہ نے قائم کیے ہوئے ہیں. تو ایک اعتبار سے مطلب انہوں نے فوری کوئی اس کا رد عمل کا اظہار نہیں کیا. کویت ہو، بحرین ہو یا قطر ہو یا اس کے علاوہ دوسرے جو ممالک ہیں، انہوں نے فوری طور پر کوئی اقدام نہیں کیا، فوجی اقدام نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امریکی اڈوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. کیا جو ہے وہ یہ جذب کر پائیں گے؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کیا امریکہ کچھ اس قسم کا مہلک ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ایران کی قیادت یا اس کی پوری جو ان کی فوج کی پسپائی کے اوپر منتج ہوگی، یا وہ لوگ کھڑے رہیں گے؟ جیسے مثلا آج صدر ٹرمپ نے پاسداران کو کہا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا. تو یہ بہت سے سوال موجود ہیں. جنگ کا نقشہ جو ہے، آج ہم نے ایک دن کی جنگ دیکھی ہے اور جو سوالات کی آپ نے بات کی، پاکستان کی اس وقت جو حکمت عملی ہے اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان کی دفتر خارجہ نے جو بیان جاری کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک طرف ہم نے ایران کے اوپر کیے گئے حملوں کی مذمت کی ہے، دوسری طرف ایران نے جو گلف کنٹریز کے اوپر حملے کیے ہیں پاکستان نے اس کی بھی مذمت کی ہے. تو یہاں پر آپ پاکستان کے لیے کتنا بڑا ایک فورن پالیسی چیلنج دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کے سامنے ایک نہیں ملٹیپل چیلنجز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے امریکہ کے ساتھ گزشتہ برس بہت اچھے تعلقات ہو گئے ہیں اور امریکہ کے صدر جو ہیں وہ کوئی بھی موقع نہیں گنواتے جب پاکستان کی تعریف نہ کریں. اور وہ ہمیشہ مطلب بورڈ آف پیس میں یا اس کے علاوہ ویسے جب بھی وہ کہیں خطاب کر رہے ہوں جو اسٹیٹ آف یونین ایڈریس میں. اور ہمارے جو ہے تعلقات میں ایک انقلاب سا آیا ہے گزشتہ برس میں مارکہ حق کے بعد، اور فوجی سطح پہ اور اس کے علاوہ معاشی سطح پہ، سیاسی سطح پہ ہمارے تعلقات بہت مضبوط ہوئے. اور تو ایک یہ مخمصہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے ایران کے ساتھ بڑے مضبوط تعلقات ہیں اور خلیجی ریاستیں جو ہیں وہ تو پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہیں. نہ صرف یہ کہ ہمارے لاکھوں لوگ وہاں کام کر رہے ہیں اور وہ زر مبادلہ بھیج رہے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ خلیجی ریاستوں نے پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہوئی ہے. اور جب بھی ہمیں بیلنس آف پیمنٹس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم خلیجی ریاستوں سے رجوع کرتے ہیں. اور تیل کی فراہمی کے سلسلے میں سستے نرخوں پہ تیل کی فراہمی کے اوپر ہمارا جو واحد سہارا خلیجی ریاستیں ہیں. تو یہ اس میں آپ کو بظاہر تو تضاد نظر آ رہا ہوگا، لیکن یہ ایک قسم کا پریڈکمنٹ ہے، ڈیلیما ہے پاکستان کے لیے کہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، خلیجی ریاستوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. تو اس پورے صورتحال میں یعنی مطلب یہ ہے کہ غیر معمولی صورتحال میں انہوں نے اس قسم کی سفارتی زبان استعمال کی. ہم پورے علاقے کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں. میں یہ بھی اشارہ کروں کہ بہت سے ممالک جو ہے، خاص طور سے انڈونیشیا نے پہلے ہی ثالثی کی پیشکش کر دی ہے. انڈونیشیا ان ممالک میں شامل ہے جو 8 ممالک تھے جس میں پاکستان بھی شامل تھا، جنہوں نے صدر ٹرمپ سے گزشتہ ستمبر میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے 20 نکاتی فارمولہ جو ہے وہ اس کو ریلیز کیا تھا. تو پاکستان جو ہے اس وقت در پردہ یعنی پس پردہ جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں، سفارتی کوششیں، اپنے ہم خیال مسلمان ممالک کے ساتھ مل کر ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. بے شک اس وقت امید کی کوئی کرن نہیں ہے. جو ریڈ لائنز تھی وہ امریکہ اور ہمارے پاس ختم ہو گئے. اسی نقطے کے اوپر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. بالکل جو بھی اس وقت صورتحال ہے تو پاکستان کو تو اپنی کوشش جاری رکھنی ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہوں اور یہ جو اس وقت کانفلکٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ رکے. یہاں پہ بریک لیں گے. بریک کے بعد ہماری ڈسکشن اسی موضوع کے اوپر جاری رہے گی.